السلام علیکم. کچھ دنوں سے میری ریسرچ جاری تھی کہ نیچر جو ہے وہ انسان کی حفاظت کیسے کرتی ہے. قدرت آپ کو ٹروماز میں سے کس طریقے سے باہر نکال کے رکھ دیتی ہے. ریسرچ تو جاری تھی لیکن آج میں ایک بک پڑھ رہی ہوں آج کل تعمیر حیات، جس کا نام ہے مولانا وحید الدین کی وہ کتاب ہے. اور اس میں میری نظروں سے ایک ایسا ٹاپک گزرا جس کا جو لب لباب یہ تھا کہ قدرت آپ کی حفاظت کیسے کرتی ہے. اس میں نے ایک جملہ پڑھا جو تھا کہ ایٹم بم جو ہے وہ صرف ایک بار گرایا جاتا ہے، ایٹم بم بار بار گرانا ممکن نہیں ہے. اس چیز نے مجھ کو شوق میں ڈال دیا کہ جب ایک بار گرایا جا سکتا ہے تو پھر بار بار کیوں نہیں. آگے چل کے رائٹر نے خود ہی اس بات کا جواب دیا ہے، جس کی میں لائنیں ایز اٹ از آپ کے سامنے کوٹ کرتی ہوں. جس میں رائٹر لکھتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ یہاں پر کسی بڑی برائی کو مسلسل جاری نہیں رکھا جا سکتا. کوئی بڑی برائی یا سنگین جرم جب کیا جاتا ہے تو فوراً ہی اس کے خلاف اسباب اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اس برائی یا اس ظلم کی تکرار ممکن نہیں رہتی. اچھا جی، اب ان لائنوں کو میں نے مزید گوگل پہ سرچ کیا اور مزید میں نے جب اس کو سمجھا تو اس کا لب لباب جو میں سمجھی ہوں، اور آپ بھی یقیناً میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی سمجھ پائیں. اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب انسان کسی ٹروما میں گزرتا ہے، جب انسان کوئی کسی مشکل فیز سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا اور کسی نے برا کر دیا، اور وہ جو انسان ان تمام حالات کا وکٹم ہوا ہوتا ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگ جو ہے جنہوں نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا وہ بچ جائیں گے. لیکن اس میں سے جو میں نے کشید کیا ہے وہ یہ ہے کہ قدرت اور جو فطرت اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے، یہ میکینزم اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی مینوپولیٹو یا کوئی بھی غلط کام کرنے والا جب کسی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، جب وہ پہلا غلط کام کرتا ہے، جب وہ پہلی برائی کی بنیاد رکھتا ہے، تو نیچر میں ایسے بہت سارے ذرائع ہیں، قدرت نے ایسے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو خود بخود اس کے خلاف سبب بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اتنی انٹرسٹنگ بات تھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی آگے آئے اور وہ آ کے کسی کے بارے میں، کسی کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائے، کسی کے بارے میں جو تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں شہادت دے. لیکن قدرت میں، اس نیچر نے، اس فضا میں اس کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کا آنا، کسی کا جانا، کسی کو دیکھ لینا، وہ ان چیزوں کی گواہی کے طور پر تیار ہو جاتا ہے. اور جب ایک برائی ایک دفعہ کی جاتی ہے، وہ دوسری یا تیسری دفعہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری دفعہ اس کو کیا جائے کیونکہ جو غلط کام کرنے والا ہے وہ خود کو بڑا شاطر سمجھتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر جو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے جو اس کو ایوری ٹائم مانیٹر کر رہا ہے، اس نے بھی اپنے کرندے چھوڑے ہوئے ہیں. لہٰذا وہ اپنے کرندوں کا ذہن کب تبدیل کر دے، کون سے حالات جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں وہ اس کے خلاف چلے جائیں، یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. لہٰذا اگر آپ کے ساتھ، اگر کہیں آپ کسی ٹراما میں پھنس جائیں، کوئی انسیڈنٹ یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو اپنی لائف میں بہت پریشان کر رہا ہو، اس سے گھبرانا نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ بظاہر بہت مشکل حالات ہوتے ہیں، لیکن وہی مشکل حالات آپ کو خدا کے قریب کرتی ہیں. اور جب وہ کنڈیشن سے آپ نکل جاتے ہیں، دین آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان حالات نے جو آپ نے فیس کیے تھے انہوں نے آپ کو کتنا اسٹرانگ بنا دیا. اسٹرانگ تو بنایا ہی، اور پھر قدرت وہ وقت لے کے آتی ہے جن گواہیوں کا، جن ثبوتوں کو جب سامنے کرنا ہوتا ہے وہ تب سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کو اس کی سزا ضرور مل کر رہتی ہے. یہ کائنات کا ایک نظام ہے. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ٹکراؤ کیا جائے، ہر سوال کا جواب دیا جائے، لیکن آبزرو کرنے والے ہر چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اور جب کبھی ایسے حالات ہوں تو خاموشی کے ساتھ اپنی جو عرضی ہے وہ اس خالق کائنات کی طرف بھیجیں جو یقیناً ایک بہترین وقت پر آپ کو نوازے گا، بہترین وقت پر آپ کو اس کا خوشخبری اور اس کا وہ فیصلہ سنائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. لہٰذا کائنات میں خدا نے جو کھیل رچا ہوا ہوتا ہے وہی بیسٹ ہوتا ہے. گاڈ از دا بیسٹ پلانر ایور ون. تھینک یو.